اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی یصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء فسأکتبها للذین یتقون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو عنقریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زلزلے کے وقت جو دعا مانگی، اس آیت میں اس کا بقیہ حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ دنیا کی بھلائی سے پاکیزہ زندگی اور نیک اعمال مراد ہے، اور آخرت کی بھلائی سے جنت، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نعمت اور عبادت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، کوئی اور اس میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا، اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان، کافر، اطاعت گزار اور نافرمان میری نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ فرمایا، عنقریب میں آخرت کی نعمتوں کو لکھ دوں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو ابلیس بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اور جب آیت کا یہ حصہ کہ فَسَأَكْتُبُهَا نازل ہوا تو ابلیس مایوس ہو گیا۔ یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو کہنے لگے، ہم متقی ہیں اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگلی آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ فضائل امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں رسول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وصف رسالت سے فرمایا گیا، کیونکہ آپ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، رسالت کے فرائض ادا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی، شرائع اور احکام اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی توصیف میں نبی فرمایا گیا۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غیب کی خبریں دینے والے کیا ہے، اور یہ نہایت ہی صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ نبا خبر کے معنی میں ہے، اور نبی کی منفرد خبر بطور خاص غیبی کی خبر ہوتی ہے، تو اس سے مراد
غیب کی خبر لینا بالکل درست ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ خبر کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا قل هو نبأ عظیم، یعنی تم فرماؤ وہ قرآن ایک عظیم خبر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا فلما انبأهم باسمائهم، تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ ان کے علاوہ بکثرت آیات میں یہ لفظ اسی معنی میں مذکور ہے۔ پھر یہ لفظ یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے، اور دوسری صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے غیب کی خبریں دیے ہوئے، اور ان دونوں معنی کی تائید قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ پہلے معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے نبی عبادی، یعنی میرے بندوں کو خبر دو۔ دوسری آیت میں فرمایا قل اونبئکم، یعنی اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں بتا دوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد جو قرآن کریم میں وارد ہوا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یعنی اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ اس کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ اور دوسری صورت کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے نبأنی العلیم الخبیر، یعنی مجھے علم والے خبردار نے بتایا، یعنی اللہ نے بتایا۔ اور حقیقت میں انبیاء علیہ السلام غیب کی خبریں دینے والے ہی ہوتے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ آپ کے وصف نبی فرمایا کیونکہ نبی ہونا اعلیٰ اور اشرف مراتب میں سے ہے، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک بہت بلند درجے رکھنے والے اور اس کی طرف سے خبر دینے والے ہیں۔ امی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بے پڑھے فرمایا۔ یہ ترجمہ بالکل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق ہے۔ وہ یقیناً امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں، اور کتاب وہ لائے جس میں اولین و آخرین اور غیبوں کے علوم ہیں۔ پھر فرمایا اسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اپنے پاس توریت اور انجیل میں آپ کی نعت و صفت اور نبوت لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف دریافت کیے جو توریت میں مذکور ہیں، تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں سے بعض اوصاف توریت میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا اے نبی ہم نے تمہیں شاہد و مبشر و نذیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بدخلق و نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے، نہ برائی کو دفع کرنے والے، بلکہ خطا کاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگیں، اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا اور بہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں توریت شریف کا یہ مضمون بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا اور ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب اور وقار کو ان کا لباس بناؤں گا، اور طاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا، تقوی کو ان کا ضمیر، حکمت کو ان کا راز، صدق و وفا کو ان کی طبیعت، عفو و کرم کو ان کی عادت، عدل کو ان کی سیرت، اظہار حق کو ان کی شریعت، ہدایت کو ان کا امام اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا۔ احمد ان کا نام ہے، مخلوق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت
اور گمنامی کے بعد رفت و منزلت عطا کروں گا۔ انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت اور فقر کے بعد دولت اور تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا۔ انہی کی بدولت مختلف قبائل غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کروں گا اور ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ ایک اور حدیث میں توریت شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف منقول ہیں: میرے بندے احمد مختار، ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے۔ ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کتاب ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے اور ان کی بڑی کوشش اس پر مسلط رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑے۔ تورات انجیل وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھیں، اس لیے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانے کی بائبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ لفظ مددگار پر حاشیہ ہے، اس میں اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے ہیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا آنے والا جو شفیع ہو اور ابد تک رہے، یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو، بجوز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہے؟ پھر 29ویں آیت میں ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ کیسی صاف بشارت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کیسا منتظر بنایا اور شوق دلایا ہے، اور دنیا کا سردار خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے، اور یہ فرمانا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار، اس کے حضور اپنا کمال ادب و انکسار ہے۔ پھر اسی کتاب کے باب 16 کی 7ویں آیت ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کا ظہور جب ہی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں۔ اس کی 13ویں آیت ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین الہی کی تکمیل ہو جائے گی اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کریں گے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور یہ کلمے کہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ خاص وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا ترجمہ ہے، اور یہ جملہ کہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اس میں صاف بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیبی علوم تعلیم فرمائیں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ اور ما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیر بتانے پر بخیل نہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں، یعنی جو حلال و طیب چیزیں بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حلال فرما دیں گے اور بہت سی خبیث و گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے۔ پھر فرمایا، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ بوجھ سے مراد سخت تکلیفیں ہیں، جیسا کہ توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا،
اور جن اعضاء سے گناہ صادر ہوں ان کو کاٹ ڈالنا، اور قید سے مراد مشقت والے احکام ہیں، جیسا کہ بدن اور کپڑے کے جس مقام کو نجاست لگے اس کو کینچی سے کاٹ ڈالنا، غنیمتوں کو جلانا اور گناہوں کا مکانوں کے دروازوں پر ظاہر ہونا وغیرہ۔ پھر فرمایا اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اعتقادی، عملی، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی ہر طرح لازم ہے، بلکہ رکن ایمان ہے۔ اور نور کی پیروی کریں، اس نور سے قرآن شریف مراد ہے، جس سے مومن کا دل روشن ہوتا اور شک و جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور علم و یقین کی ضیاء پھیلتی ہے۔ پھر فرمایا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دینے کی دعا اپنی امت کے لیے فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شان امت محمدی کی ہے، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور امت مرحومہ کے مناقب انہیں سنا دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے بھی عالم میں مشہور تھی، مگر اس امت کی نیکیاں شائع کر دی گئی تھیں اور ان کے گناہوں کا ذکر نہ کیا تھا، بلکہ صحابہ کرام بھی مشہور کر دیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، یعنی یہ ان کی صفت توریت میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ایسا نہیں کہ بعض کا تو رسول ہوں اور بعض کا نہیں۔ یہ آیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملیں۔ نمبر 1، ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ نمبر 2، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی تھیں۔ نمبر 3، میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی یعنی تیمم کے قابل اور مسجد کی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہ وہیں پڑھ لے۔ نمبر 4، دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا رعب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی، اور نمبر 5، مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اب ان کے دعویٰ کے درست ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس خدا کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ان کی تدبیر فرمانے والا اور ان کے تمام امور کا مالک ہے، اسی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کہوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے اور انہیں موت دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہو تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف کسی رسول کو بھیج دے، تو تم اللہ پر
اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جن کی شان یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اے لوگو، تم ان کی غلامی اختیار کر لو، اور وہ تمہیں جس کام کا حکم دیں اسے کرو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ، تاکہ تم ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ: اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان میں سے ایک جماعت حق پر بھی قائم ہے۔ حق پر قائم رہنے والے گروہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے والوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، کیونکہ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی، اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا تاکہ یہ باہم حسد نہ کریں اور ان میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کی نوبت نہ آئے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور یوں کہو ہماری بخشش ہو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 کے تحت گزر چکی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں حکم تو تھا کہ حطتن کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں۔ حطتن توبہ اور استغفار کا کلمہ ہے، لیکن وہ بجائے اس کے برائے تمسخر یعنی مذاق کے طور پر خنتتن فی شعیرہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب طاعون کی وبا تھی جس سے ایک ساتھ میں 24,000 اسرائیلی فوت ہو گئے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
إذ تأتيهم خيدانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ترجمہ: اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ شأن نزول اس آیت کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ اس پر یہودی بولے ہمارے باپ دادا اپنے رب کے فرما بردار اور اپنے نبیوں کے اطاعت گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے اپنے باپ دادوں کی معصومیت کے ڈنڈورے پیٹتے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کے پول کھول دیے گئے اور وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس آیت میں خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کفر و معصیت تو ان کا پرانا دستور ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مصر و مدینہ کے درمیان ایک قریہ ہے۔ ایک قول ہے کہ مدین اور طور کے درمیان ایک بستی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قریہ تبریہ شام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ بستی مدین ہے، بعض کے نزدیک وہ بستی ایلہ ہے۔ فرمایا جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ اس آیت اور اس سے بعد والی 3 آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار کو حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتیں اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے۔ جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے ذریعے پانی کے ساتھ
آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا، اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس فعل کی، اس کے عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، ان میں 1/3 لوگ ایسے تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ نمبر 2، 1/3 افراد ایسے تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل برتاؤ نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشہ میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے اور پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان واقعات کی خبر دینا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بندر و خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا سب بیان فرما دیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق ڈالنے کے لیے طرح طرح کے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی پاداش میں ان کی شکلیں بھی نہ بگاڑ دی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلہ کرنا حرام ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہوا، البتہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلہ کرنا یہ جائز ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد میں مذکور ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ پہلے ہیلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کریں، اس کے بعد کوئی ہیلہ کریں تاکہ معلومات میں کمی کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ فرمایا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اس آیت میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے بلکہ ان سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے، نیز امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، لہذا جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر بے عین ہی فرض نہ رہا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہذا موجودہ بندر اور اس قوم کی اولاد میں سے نہیں
کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی۔